بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلاة لائق سب ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جمیع سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، ہم نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں سورۃ البقرہ کی 20 آیات کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے عرض کر چکے تھے، اور ان کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 21ویں آیت کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ محترم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ 21ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات جو تھی، اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے، دوسری آیت ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کے اوصاف بیان کیے۔ مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد کافروں کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر کرنے کے بعد منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ اب منافقوں کا ذکر ختم ہو چکا۔ اب 21ویں آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تقوی حاصل کرنے کا یہاں پر طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تقوی ہم کیسے اختیار کریں، تقوی کیسے اختیار کریں، تو یہاں پر وہی طریقہ بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگو عبادت کرو تم، اے لوگو عبادت کرو تم۔ اب یہاں پر یا ایھا الناس مطلقاً رب نے ارشاد فرمایا، مطلقاً کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اس کے اندر اب مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، سب کے سب اس میں شامل ہو گئے اس خطاب میں، کیونکہ مطلقاً رب نے فرمایا جتنے بھی انسان ہیں کائنات میں، جتنے بھی، سب کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، سب سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو تم۔ کافروں کو بھی یہ خطاب ہے، مومنوں کو بھی یہ خطاب ہے۔ کہا گیا اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو تم۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد وحدوا، توحید بیان کرو تم اللہ کی، توحید بیان کرو تم وہ کہ اپنے رب کی، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، یعنی تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے رب نے پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، عبادت کریں گے کس لیے، کیوں کہا جا رہا ہے عبادت کریں؟ پھر آگے فرمائے لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ بتا دیا، اپنے رب کی عبادت کرو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم یہاں پر کئی کے معنی میں ہے، کئی کا معنی بنتا ہے تاکہ، یعنی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون بمعنی تطیعون، تاکہ تم اطاعت کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے رب تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم
اعلم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں جو جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں اس ساری نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ کی نعمت ہے، آسمان بنانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین بنانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر آسمان سے بارش کو نازل فرما کر زمین سے پھلوں کو اگانا، زمین سے رزق کو بڑھانا اگانا، یہ پھلوں کو آسمان کی بارش اگاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو یہاں پر رزق اگتے ہیں، رزق بندوں کو ملتا ہے، زمین سے پھل ملتے ہیں بندوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جان بوجھ کر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک اعرابی حضور علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا یا رسول اللہ انسان مشقت میں مبتلا ہے، بچے ضائع ہو گئے، مال ختم ہو گئے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بارش کی دعا مانگیں، بارش طلب فرمائیں ہمارے لیے۔ ہاں وہ تو عرابی کہتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں اللہ کی سفارش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام سبحان اللہ کہتے گئے، اپنے صحابہ کرام کے چہرے کی پریشانی کو دیکھتے گئے۔ آپ نے اس اعرابی سے کہا کہ تو ہلاک ہو جا، حضور نے اس اعرابی سے فرمایا کہ تو ہلاک ہو جا، تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کا کیا مرتبہ ہے، جانتا نہیں ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، کسی کے پاس اس کو بطور سفارش پیش نہیں کیا جاتا۔ حضور نے فرمایا کسی کے پاس اس کو بطور سفارش پیش نہیں کیا جاتا، اس کی شان تو وراء الورا ہے، اس کی شان عظیم ہے۔ سامعین کرام ذرا یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، یہاں پر ذرا غور کریں، یہ قرآن کی تفسیر کیوں عرض کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا معنی ہم سمجھیں، مفہوم سمجھیں، کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، ذرا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ یہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ یہ بارش پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ میٹھا ہو کر کہاں سے آتا ہے؟ بس سنا ہوا ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے، لیکن آسمان پر کہاں سے آتا ہے یہ پانی؟ تو سامعین کرام حدیث میں آتا ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ پانی ہے، بارش یہ پانی ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ پانی نکلتا ہے، پھر پہ در پہ ہر آسمان پر اترتا ہے، حتیٰ کہ آخری آسمان میں جمع ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پر یہ پانی جمع ہوتا ہے اس مقام کا نام جو ہے علی یرم ہے۔ علی یرم کے مقام پر یہ پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر ایک سیاہ بادل آتا ہے، اس آسمان کے اندر داخل ہو کر اس پانی کو چوس لیتا ہے، اس پانی کو پی لیتا ہے، پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو وہاں پر پھیر دیتا ہے، یہ وہاں پر جا کے برستا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے آسمان سے بارش کا برسانا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو آپ کے سامنے تفسیر عرض کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کہ یہ آسمان سے پانی بارش آتی ہے، بس سنا ہوا ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، اس کو ہم بارش کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ پانی آتا کہاں سے اور یہ میٹھا کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ پانی میٹھا کہاں سے ہوتا ہے، یہ کڑک اور بجلی جو ہم دیکھتے ہیں، کڑک آسمان پہ جو کڑک آ رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے کڑک کی، اور یہ جو بجلی چمک رہی ہوتی ہے یہ اس پانی کو میٹھا کرتی ہے۔ یہ جو پانی اوپر سے میٹھا آتا ہے یہ پانی کو کڑک اور بجلی میٹھا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت بارش نہ برستی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ جہاں پر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں، حضور نے فرمایا دن اور رات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت بارش نہ برستی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہی بارش برس رہی ہے، قیامت تک بارش برستی رہے گی. ہر وقت بارش برستی ہے. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، لیکن ابھی اسی وقت کہیں اور مقام پہ، کہیں اور ملک میں بارش ہو رہی ہوگی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ دن اور رات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت میں بارش نہ ہوتی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. پھر ہم جب صبح اٹھیں گے تو کہیں اور مقام پر بارش ہو رہی ہوگی، دوپہر کو اٹھیں گے کہیں اور مقام پر بارش ہو رہی ہوگی. یعنی کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بارش نہ برستی ہو. ہاں جہاں پر اس کو برسنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو وہاں پر جا کے اس کو پھیر دیتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جان بوجھ کر تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ تم جان بوجھ کر. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عوف، بلکہ حضرت عوف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. یہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منصور کی پہلی جلد کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو حضرت عوف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. آپ نے مؤذن کی آواز سنی، اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ فطرت پر ہے. پھر اس مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اس نے بتوں کی غلامی کا پٹا اتار کر پھینک دیا. اس کا مطلب یہ وہ کسی کے ساتھ شریک، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے. ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی بیان کیا تھا کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شرک اصغر ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہوتا ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک ہوتا ہے اور شرک اکبر بڑا شرک ہوتا ہے. جیسے کہ ہندو کرتے ہیں اس کو شرک اکبر کہتے ہیں. اور شرک اصغر جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی آج پایا جاتا ہے، شرک اصغر یعنی غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے صدقات کرنا، یہ شرک اصغر ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خالصتاً ہم اللہ کی عبادت کریں اور صحیح طریقے سے ہمیں قرآن مجید قرآن رشید کی تفسیر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو سامعین کرام، آج ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 21 اور 22 آیات کی ہم نے آپ کے سامنے تفسیر عرض کی ہے. انشاءاللہ پھر 23ویں آیت کی تفسیر ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں بیان کریں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.